نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز حاضرین گرامی، ہم لوگوں کے عقائد میں ایک بہت بڑا عقیدہ بعث بعد الموت کا ہے، یعنی اس بات کا عقیدہ کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ہے، ایسے ہی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی کا اللہ پر، رسول پر ایمان ہو لیکن وہ اس بات پر ایمان نہ رکھتا ہو کہ مجھ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں بارہا بار بار اس عقیدے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ سے کہا کرتے تھے کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جب تم مر کر ہڈی ہو جاؤ گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی، سڑ گل جاؤ گے، اس کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ فرمائیں، تو اس بات سے انکار کرتے تھے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر مٹی کے اندر مل جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ اس پر تعجب کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سمجھایا لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ کوئی بھی چیز اس کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بنا لینے کے بعد دوبارہ بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ آدمی جب ایک چیز پہلی بار بنائے گا تو اس کے لیے اس کو بنانا مشکل ہوگا، لیکن جب وہ بنا کر توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا، وہی چیز دوبارہ بنانا چاہے گا تو اس کے لیے آسان ہوگا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو عدم سے وجود بخشا۔ جب انسان کچھ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے اس وقت انسان بنایا، بالکل کچھ نہیں تھا۔ تو جب انسان کا وجود ہو گیا، اب وہ مر جائے گا، مر کے ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی، سڑ گل جائے گا، تو دوبارہ اللہ رب العزت کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ جب وجود نہیں تھا اس وقت اللہ رب العزت نے وجود بخشا، تو اب تو وجود ہو گیا ہے، تو اس لیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی وہ ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا۔ جب ہم کسی میت کو دفن کرتے ہیں تو مٹی ڈالتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، ومنہا نخرجکم وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو دوبارہ لوٹا رہے ہیں، ومنہا نخرجکم تارۃ نخرى، اور بعد میں دوبارہ اسی سے پھر نکالیں۔
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، جب سور پھونکا جائے گا تو یکا یک سب لوگ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف تیز تیز چلتے ہوں گے۔ بہت ساری آیات ہیں جو بعد الموت کے عقیدے پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہے لیکن اس عقیدے کا استحضار ہونا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ ہم سب کی غفلت اسی وجہ سے ہے کہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر آدمی آخرت کو بار بار یاد کرے اور یہ سوچے کہ مجھ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے تو آدمی غفلت کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اتنی زیادہ غفلت کہ بیان کرنے والا بیان کرتا رہے، نصیحتیں کرنے والے نصیحتیں کرتے رہیں، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے، اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے لوگوں کو اصلاح کی کوششیں کی جائے، لیکن پھر بھی دلوں پر غفلت ہے، دلوں پر غفلت ہے۔ اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کو اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا، آخرت کی فکر آنا چاہیے۔ فکر آخرت ہر گناہوں سے، ہر گناہ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور فکر آخرت سے غفلت ہر گناہ کے کرنے کی جڑ ہے۔ جب آخرت سے غفلت ہوگی، اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ آخرت میں جانا ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے، تبھی آدمی گناہ کرے گا۔ جب اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوگی کہ مجھ کو دنیا کی زندگی ختم کر کے ایک دوسری زندگی کے اندر جانا اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو آدمی گناہوں سے بچے گا۔ صحابہ کرام کے اندر فکر آخرت سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب ان کی زندگیاں گناہوں سے خالی تھی، نیکیاں ہی نیکیاں تھی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اطاعت تھی، اس کے باوجود آخرت کی فکر ان لوگوں کے اندر کس قدر ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، بہت مشہور ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، کان اذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته، جب بھی وہ کبھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے اس قدر رویا کرتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی آنسوؤں سے۔ خلفائے راشدین میں ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، لیکن آخرت کی اس قدر فکر تھی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے تذکر الجنت والنار، جہنم اور جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، تب آپ اتنا نہیں روتے اور قبر پر کھڑے ہو کر کے اتنا روتے ہیں، تو یہ کہا کرتے تھے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضع منه، میں نے کبھی کوئی منظر قبر سے زیادہ خطرناک نہیں دیکھا۔ قبر کا جو منظر ہے میں نے اس سے زیادہ خطرناک کبھی منظر نہیں دیکھا، اس لیے میں قبر پر کھڑا ہو کر کے اتنا روتا ہوں۔ یہ آخرت کی فکر تھی۔ ہم لوگ بھی قبرستان جاتے ہیں، کیا ہماری کبھی ایک کیفیت بنی قبر پر کھڑے ہو کر کہ ہم وہاں پر کھڑے ہو کر کے اپنی آخرت کو یاد کر لیں؟ نہیں باہر تو کم از کم قبرستان میں جانے کے بعد آدمی کی کیفیت بننا چاہیے کہ ہم کسی کو دفن کرنے آئے ہیں، کل کو ہم کو بھی دفن کیا جائے گا، آدمی وہاں پر اپنی موت کو یاد کرے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں میں تنہا آؤں گا، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اور وہاں سے میری آخرت کی منزل شروع ہو جائے گی۔ فکر آخرت، ہر وقت ہم کو آخرت کی فکر رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک غلام، ایک لڑکا بکریاں چرا رہا ہے،
اس کے پاس گئے، کہا کہ ہم کو ایک بکری کا دودھ دو لینے دو، ہم لوگ مسافر ہیں، ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ بکریاں میرے آقا کی ہیں، میں چرانے کے لیے مقرر کیا گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا امتحان لینا چاہا، کہا کہ تمہارے آقا تو گھر پر ہیں، یہاں تم جنگل میں ہو، کہاں تمہارے آقا کو اس کی خبر ہے کہ تم کس کو دودھ دے رہے ہو کس کو نہیں دے رہے ہو؟ کہا کہ میرے آقا تو گھر پر ہیں، لیکن میرے آقا کا جو آقا ہے، جو رب ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، میں دھوکہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ فکر آخرت تھی۔ ادنا سے ادنا لوگوں میں، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگوں میں آخرت کی فکر اس قدر ہوا کرتی تھی کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے۔ یہ ہے فکر آخرت۔ آخرت کی فکر ہم لوگوں کے اندر اس درجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر قبر کے مناظر ذکر کیے ہیں، قبر کا عذاب ذکر کیا ہے، آخرت کے احوال ذکر کیے ہیں کہ ہم سب کو کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت واضح ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40۔ قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکتے رب کے سامنے سے جب تک 4 باتوں کا سوال اس سے نہ کر لیا جائے، 4 سوال کے جواب طلب نہ کر لیے جائیں۔ ہر بندے کو اس کا جواب دینا ہے۔ ہم کو ہمیشہ یہ سوال اپنی زندگی کے سامنے، اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے، تب آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت سوال کریں گے، ان عمری فیما افناہ، ہم نے تم کو 60 سال 50 سال 70 سال کی زندگی کی کہ کس چیز میں عمر فنا کی ہے۔ یہ زندگی ہماری جاگیر نہیں ہے، اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، اپنے من سے کہیں پر بتا نہیں سکتے۔ سوال ہوگا ان عمری فیما افناہ، عمر جو دی تھی کس چیز میں فنا کی۔ دوسرا سوال ہوگا وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی دی تھی، جوانی کس چیز میں لگائی۔ جوانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان بہت زیادہ غفلت میں ہے، اپنی نوجوانی کو، اپنی جوانی کو کہاں گزار رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ بچھڑا ہوا اور دین سے دور طبقہ نوجوانوں کا ہے، خرافات کے اندر مبتلا، گناہوں کے اندر مبتلا، دین سے دوری سب سے زیادہ نوجوانوں کے اندر۔ جوانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سوال ہوگا اس کے متعلق جوانی دی تھی کس چیز میں جوانی چھپائی ہے۔ وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ چوتھا تیسرا سوال مال سے متعلق ہوگا، مال کس جگہ سے کمایا تھا اور کس جگہ خرچ کیا۔ نہ ہم مال کے کمانے میں خود مختار ہیں اور نہ مال کے خرچ کرنے میں مختار ہیں، دونوں کے اندر اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں۔ جہاں سے اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے وہیں سے کما سکتے ہیں، جہاں سے منع کیا وہاں سے کما نہیں سکتے، اور جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہے وہیں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سوال کریں کہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ ناجائز مقام سے کما بھی نہیں سکتے ہیں اور فضول خرچ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ غور کریں، کمانے سے متعلق 80% لوگ حلال و حرام، مشتبہ، ناجائز اور جائز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بہت زیادہ دیندار جانے اور سمجھے جانے والے لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے تو کاروبار کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، ملازمت کے اندر، تجارت کے اندر کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ملے گی۔ آخرت کا خوف نہیں ہے۔ جس وقت ہم کوئی سامان فروخت کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی عیب ہے، ہم اس کو خریدنے والے کے سامنے واضح نہیں کرتے، ہماری کمائی جائز نہیں ہوگی۔
धोखा देकर कमाया है। मिसाल के तौर पर गाड़ी फरोख्त कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे उसूल ऐसे होते हैं मशीन के अंदर जो वाजे नहीं होते, बगैर बताए वाजे नहीं होंगे जब तक आप उसको वाजे ना करें। अगर आपके अंदर फिक्र आखिरत रहेगी, आप उसको वाजे करके बेचेंगे। इसके अंदर ये ऐब है, ये कमी है। बहुत सा सामान ऐसा होता है उसका सही रेट बेचने वाले को मालूम है, वो जितने में चाहेगा बेच देगा, खरीदने वाले को इल्म नहीं। अगर आखिरत की फिक्र होगी, हम कभी किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। तजारत के अंदर जो धोखा हो रहा है, मुलाजमत के अंदर वक्त पर ना पहुंचने के बावजूद भी तनख्वाहें पूरी की जा रही हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ और आखिरत की फिक्र ना होने की वजह से। अगर आप मुलाजिम हैं, मुलाजमत करते हैं, आपकी मुलाजमत का वक्त मुतय्यन है, अगर आप उस वक्त में कमी कोताही करते हैं, आपकी तनख्वाह मशकूक हो जाए। क्या हमको इतनी फिक्र है? मैंने कहा बहुत से जो अपने आप को दीनदार समझते हैं वो लोग इसके अंदर मुब्तला मिलेंगे। मुलाजमत के अंदर वक्त की कमी के बावजूद भी तनख्वाहें पूरी वसूल की जाती हैं, जायज नहीं है। अगर आप मुलाजिम हैं, वक्त के पाबंद हैं, जितना वक्त देंगे उतने वक्त की तनख्वाह ले सकते हैं। खरीद फरोख्त के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ, आखिरत की फिक्र रहना चाहिए। अल्लाह ताला सवाल करेंगे कहां से कमाए थे, कहां खर्च किए। वो लोग जो दवाखानों और मेडिकल से मुताल्लिक होते हैं, अपने ऊपर गौर करें। बहुत सी मर्तबा मरीज परेशान होता है, उतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टरों के अंदर, मेडिकल वालों के अंदर ये इस्तिताअत होती है कि रियायत कर सकें, उसके बावजूद भी उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उससे कमाते हैं, जायज नहीं है। अल्लाह ताला देख रहे हैं, अल्लाह ताला की ढील होती है। आप कब तक ऐसा करेंगे? दवाओं के अंदर बेइंतहा लूटा जा रहा है, दवाओं के अंदर बेइंतहा लूटा जा रहा है। बहुत से डॉक्टर से हजरात जो बड़े डॉक्टर हैं, बहुत से मरीजों को आईसीयू की जरूरत नहीं होती, फिर भी उसके अंदर रखा जाता है। बहुत से ऐसे चेकअप होते उसकी जरूरत नहीं, फिर भी चेकअप करवाया जाता है। मैं सबको नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं। ये फिक्र आखिरत ना होने की वजह से, जिस दिन आखिरत की फिक्र पैदा हो जाएगी कि मुझको रब के सामने खड़े होकर के हिसाब देना है, एक एक पैसे का हिसाब होगा, उस दिन ये धोखा बंद कर दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला सवाल करेंगे माल कहां से कमाए थे और कहां खर्च किए। इसलिए कमाने में बहुत मोहतात रहना चाहिए और खर्च करने के अंदर भी बहुत मोहतात रहना चाहिए। आखिरी सवाल होगा वान इल्मिही माज़ा अमिला बिही, अपने इल्म पर कितना अमल किया, अपने इल्म पर कितना अमल किया। हर बंदे से सवाल होगा। ऐसा नहीं कि सवाल सिर्फ उलमा से होगा, इल्म वाले उनसे होगा। बुनियादी चीजों का इल्म सबको रहता है। शायद ही ऐसा कोई मुसलमान होगा इस दौर में जिसको इस बात का इल्म ना हो कि मुझ पर नमाज फर्ज है, मुझ पर रोजा फर्ज है, मुझ पर कुरान शरीफ की तिलावत का हक है, झूठ बोलना हराम है, धोखा देना हराम है। ये सब चीजें किसको इल्म नहीं है। शायद ही कोई मुसलमान ऐसा होगा जिनको इन बुनियादी चीजों का इल्म ना हो। अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि इल्म जो दिया था उस पर कितना अमल किया। हमको इस बात का इल्म है कि नमाज फर्ज है तो नमाज पढ़ना चाहिए, सबको इल्म है कि नमाज फर्ज है, सबको इल्म है कि फर्ज छोड़ने के बारे में क़यामत में सवाल किया जाएगा। फिर भी अमल ना करने की वजह फिक्र आखिरत से गफलत है। मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना इस बात पर हमारा अकीदा है, तो हर वक्त तो उसका एहसास रहना चाहिए, उसका इस्तेहज़ार रहना चाहिए। वक्तन फवक्तन अपनी जिंदगी का मुहासबा करना चाहिए कि मेरी जिंदगी कहाँ गुजर रही। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आम तौर पर ये कहा करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आप का मुहासबा करो कब्ल इसके कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। जिंदगी में अपने आप का हिसाब किताब करते रहो, मुहासबा करते रहो,
قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ قیامت کے دن کیا جائے۔ اندر میں جو دل ہے یہ بہت صحیح اور بہت واضح راستہ بتلاتا ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں گے میری زندگی کہاں گزر رہی ہے، برابر بتلائے گا صحیح گزر رہی غلط گزر رہی۔ کبھی نیچے منڈی کر کے بیٹھیں اور سوچیں کہ پیدا کس لیے کیا گیا تھا اور زندگی کہاں گزر رہی۔ اللہ رب العزت کے احکامات پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو محاسبہ کریں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، رب کے سامنے اپنی زندگی کے پیش ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کی خواہشات سے بچ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر پیدا کریں۔ آخرت کی فکر ہر گناہ سے بچائے گی، ہر احکام پر چلائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔